صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پی ایچ وی ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے 9 سے 14 سال کی بچیوں کے درمیان۔ اس کے اوپر میں نے مختلف ڈاکٹر سے ریویو بھی لیے اور وہاں سے مجھے ساری یہ چیز کی سمجھ آئی کہ جناب یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے کہ پاپولیشن کنٹرول، تو جناب دنیا اسی طرح ختم تو نہیں کر دینی نا، یا ختم تو نہیں نہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی سازش ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ موجود ہے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر ایسی چیزیں کیوں، کوسچنز ہی کیوں۔ اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ کہ جناب 9 سے 14 سال کی ہی بچیاں کیوں کروائی جائی آ رہی ہیں اور ان سے بڑی کیوں؟ کیونکہ اس سچویشن میں یا ان ڈیز کے اندر ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ادروائز جو بڑی ہو جاتی ہیں پھر ان میں وہ سمٹمز پائے جاتے ہیں، وہ بیماری ہوتی ہے، پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ دوسری اور سب سے اہم چیز کہ اس وقت جو سب سے زیادہ سوال کہ جی اب کیوں کیا جا رہا ہے، ایسا ہی کیوں کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے کیوں، والدین کی اس کی سنی کیوں نہیں مانی جا رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیو کو لے کے بھی اور دوسرے امراض کو لے کے بھی جب WHO آتا ہے وہ اپنا زور لگاتا ہے، پھر گورنمنٹ کسی کی نہیں سنتی اور پھر گورنمنٹ امپلیمنٹ کرواتی ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ WHO یا انٹرنیشنل فورس جب آتی ہے نا پھر ہوتی ہے، ادروائز ہمارے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے۔ کرونا ویکسینیشن کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح ریئیکٹ کیا تھا اس کے اوپر، اور سارا کچھ کیا ہوا، اور اس میں آج بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 80% فورجری ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں کرونا کے، اوریجنل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، وہ لوگوں نے ایک دوسرے سے مل ملا کے بنوایا ہوا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا کل کو وہ سارے سمٹمز ہوئے تو پھر اس کا روک تھام کیسے ہوگی؟ اس لیے میری ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ جناب آپ اس پر عمل درآمد کروائیں، بچیں، احتیاط کریں، نہ کہ سرگوشیوں کے اوپر چلیں۔ دین کی طرف سے تو ہمارے پاس کوئی جدت آ نہیں رہی، وہاں تو پھڈے ہی پھڈے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں تو ابھی تک نماز پڑھنے کے طریقے کے اوپر ہی ساری بحث چل رہی ہے اور تحقیقات ہو ہی نہیں رہی۔ تو یہ مغربی دنیا سے ہی جو لوٹ آ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس چیز سے دینی طبقہ جو کہ ابھی تک نماز کو ہی نہیں سیدھا کروا سکا، ان کی مت سنیں، نہ ان کی طرف کان دھریں۔ ان کی وجہ سے آپ کے ملک کا ایک نہیں 70% نقصان ہوا ہے، دینی اعتبار سے خراب ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے ملک کا، آپ کی قوم کا، مسلمانوں کا 70% نقصان ہوا ہے کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس لیے ان کی طرف کان نہ دھریں، اور جو چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔